اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدل دیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ، اور جب ہم بدل دیں ایک آیت دوسری آیت کی جگہ، تو واللہ عالم بما ينزل، اور اللہ خوب جانتا ہے بما ينزل، اللہ خوب جانتا ہے اسے جو اس نے اتارا، جو اس نے نازل کیا۔ قالوا انما انت مفتر، وہ کہتے ہیں یعنی منکر لوگ کہتے ہیں، انما انت مفتر، بے شک تو گھڑ کے لانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، مفتر مطلب ہے بات گھڑ کے لانے والا، یہ اشارہ نبی علیہ السلام کی طرف ہے کہ انما انت مفتر، بے شک تو کیا ہے، بات گھڑ کے لانے والا ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے جانتے نہیں ہیں۔ قل فرما دیجئے، نزلہ روح القدس من ربک، اتارا اس کو پاکیزہ فرشتے نے، اتارا اس کو۔ روح القدس جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے، ان کا لقب ہے۔ اتارا اس کو روح القدس نے، یعنی پاکیزہ فرشتے نے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، بالحق کے ساتھ حق کے، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ مضبوط کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، تاکہ مضبوط کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہدن، اور ہدایت ہے، وبشریٰ للمسلمین، اور خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے۔ یہ باتیں کرنے والے اصل میں تو یہود ہوتے تھے، وہ ایسی باتیں ہائی لائٹ کرتے تھے کہ جن باتوں سے لوگوں کا دین اسلام پر اعتماد اٹھ جائے، جان بوجھ کر لوگوں کو شک شبے میں مبتلا کرنا۔ دیکھو جو ٹھگ باز ہوتے ہیں نا، ان کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ بندہ انکاری ہو جائے، وہ انکاری نہ ہو تو پھر اس کو مشکوک ضرور بناتے ہیں، شک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی ایسی وارداتیں کرتے رہتے تھے، پھر ان کی باتوں کو لے کر مشرکین مکہ آگے چلاتے تھے۔ منصوبہ ساز وہ ہوتے تھے، اور یہ جہالت کی وجہ سے ان کی باتوں کو آگے لے کر چلتے تھے۔ جیسے آج بھی معاشرے میں ہوتا ہے کہ کچھ ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں جو بات نکالتے ہیں، اور ہمارے جیسے نہ سمجھ لوگ ہیں اس بات کو قبول کر کے اس کو واقعتاً حقیقت سمجھ کے آگے چلاتے ہیں۔ یار بات تو بڑی عقل کو لگتی ہے، لیکن عقل کو لگتی نہیں ہوتی، اس کا جواب کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تب عقل کو لگ رہی ہوتی۔ تو وہ جو دین میں دھوکہ دینے والے، فراڈ کرنے والے، ان کا فراڈ چل جاتا ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ تو جاہل تھے، نہ کوئی کتاب نہ کوئی تعلیم، لہذا جو بات یہود چلاتے تھے وہ سازش سے چلاتے تھے۔ ان کا ٹارگٹ دین اسلام، اللہ کے نبی کی ذات، قرآن کریم، تاکہ لوگ شک شبے میں مبتلا ہوں اور ان کو قبول کرنے والے نہ رہیں۔ تو ان وارداتوں میں ایک واردات یہ بھی تھی کہ قرآن کریم میں ایسا بارہا ہوا ہے کہ اللہ نے ایک آیت اتاری اور ایک وقت تک اللہ نے اس کو باقی رکھا۔ اللہ کے علم میں پہلے سے یہی تھا کہ یہ آیت اتنا عرصہ رہے گی، پھر اس کی جگہ اللہ نے ایک اور آیت اتاری اور پہلا حکم کیا کر دیا، منسوخ کر دیا۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ نے تجربہ کیا ہے، اللہ کا علم ایسا نہیں، اللہ کا علم جو ہے نا وہ غیر محیط ہے اور مضبوط ہے، مستحکم ہے اور حقیقت پر مبنی ہے، اور اللہ جل جلالہ کی ذات اتارتے ہوئے یہ فیصلہ رکھتی ہے کہ یہ آیت اتنا عرصہ رہے گی، اس کے بعد ہم نیا حکم دے دیں گے، اور جو ہے نا وہ لوگوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے ایک نئی آیت آ جائے گی، تو پہلی آیت اور پہلا حکم کیا ہو جائے گا، ختم۔ اب وہ اس کو موضوع بناتے تھے کہ یہ تو عجیب بات ہے جی،
کبھی کوئی بات لے آئے، کبھی کوئی بات لے آئے، کبھی ایک بات لے آئے پھر اس کو ختم کر دیا، پھر نئی بات. تو موٹی سے موٹی بات کریں تو ایسی باتیں لوگوں کے ذہنوں کو لگتی ہیں، وہ کہتے ہیں یار بات تو صحیح کہتے ہیں، پہلے ایک بات کہی تھی، وہ کہتے ہیں ختم ہو گئی، نہیں آ گئی. حالانکہ اگر کسی کو تاریخ کا پتہ ہو، جو اللہ کی طرف سے دین کے آنے کی تاریخ ہے اس کا پتہ ہو، تو یہ کوئی نئی بات نہیں. اور یہود کو تو ان باتوں کا پتہ تھا کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. مثلا اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو جو تعلیمات دیں، وہ تعلیمات ساری آگے تو نہیں چلی، اس میں کتنی تبدیلی آ گئی، اب نئے حکم آ گئے. اس کے بعد جب نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا اور نئے حکم آ گئے، کچھ پچھلے باقی رہ گئے اور کچھ نئے آ گئے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا دور لے لیں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پر آنے والی تورات لے لیں، پھر انجیل آ گئی. تو یہ اللہ کی طرف سے جو مختلف ادوار میں پیغام آتے رہے، اس میں رد و بدل ہوتی رہی. ایک جیسی شریعتیں تو سب لوگوں کی، ساری امتوں کی نہیں تھی. شریعتوں میں مصلحت کے اعتبار سے، موقع مال کی مناسبت سے، لوگوں کی ضرورت کے اعتبار سے، ان کی اصلاح کے حوالے سے اللہ جل جلالہ کی طرف سے تبدیلیاں ہوتی رہیں. اب قرآن کریم آیا تو تورات منسوخ ہو گئی، انجیل کیا ہو گئی؟ منسوخ. ساری کتابیں کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. تو کہنے کو تو یہ بھی اعتراض بنتا ہے کہ وہ بھی اللہ کا حکم تھا اور یہ کتاب آئی تو پچھلی کتابیں ختم ہو گئی. یہ اس آیت پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ نئی آیت آ گئی، پرانی ختم ہو گئی، جبکہ اس سے پہلے یہ تاریخ موجود ہے کہ کتابیں ختم ہو گئی اور نئی کتاب کیا ہے اللہ نے دے دی ہے. اللہ نے چاہا تو تورات کی کچھ باتیں قرآن کا حصہ بنا دی. تورات والی کوئی باتیں قرآن میں بھی ہیں، حوالہ دیا قرآن، اور بہت ساری باتیں جو ختم ہو گئیں اور اللہ نے اس کی جگہ کیا ہے نئے احکامات دے دیے. تو لہذا یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ اللہ کے علم اور مصلحت کے اور حکمت کے اعتبار سے ایسا پہلے بھی ہوتا رہا اور اب بھی کیا ہے ہوتا رہا ہے. تو اس لیے کوئی یہ اچھمبے کی بات نہیں ہے اور نہ کوئی اس وحی کے طریقے میں یہ نئی بات ہے. یہ صرف ان جاہل لوگوں کو جو ہے نا وہ وسوسہ ڈالنے کے لیے اور ان میں شک شبہ پیدا کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا. اب اس کی مثال ایک سن لیں، ذرا بات اور سمجھ آ جائے گی. ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے، وہ آپ کا ٹمپریچر چیک کرتا ہے، ساری صورتحال آپ کی میڈیکل ہسٹری دیکھتا ہے، اندر کے جو آرگنز ہیں ان کی صورتحال دیکھتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ اس کو شوگر کا بھی پرابلم ہے، ہارٹ کا بھی پرابلم ہے، جگر کا بھی پرابلم ہے، سمجھ آ رہی بات جی، اس کو یہ بھی مسئلہ ہے. تو ساری صورتحال دیکھ کر وہ آپ کو موجودہ بیماری کی، جو بخار آپ کو چڑھا ہے یا کوئی تکلیف ہوئی ہے، اس کی وہ دوائی آپ کو دیتا ہے. اور کتنے دنوں کی؟ ایک ہفتے کی. ایک ہفتے کی دوائی کے بعد آپ دوبارہ چیک اپ کراتے ہیں تو آپ وہ بہتر ہیں، اور اب اس میں وہ دوائی کیا کر دیتا ہے؟ بدل دیتا ہے. اب مریض ایک ہفتہ مزید اس کی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ دیکھ بھال میں رہتا ہے اور اس کی دوائی استعمال کرتا ہے. اب ہفتے کے بعد پھر دوبارہ چیک کرواتا ہے تو اب وہ دوائی مزید کیا کر دیتا ہے؟ تبدیل کر دیتا ہے. اب کوئی آدمی بیٹھ کے کہے کہ اس جاہل ڈاکٹر کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کیا دینا ہے، کبھی کوئی دوائی دے دیتا ہے، کبھی کوئی دے دیتا ہے، ایک ہفتہ کچھ، اگلا ہفتہ کچھ، اور اس سے اگلا ہفتہ کچھ. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے ذہن میں بالکل یہ کنڈیشن موجود ہے کہ پہلی سٹیپ میں نے یہ دوائی دینی ہے، اور یہ ایک ہفتے کے بعد اس کی کنڈیشن جب بہتر ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد پھر یہ دوائی دینی ہے. اس کے ذہن میں اس کے فن کے مطابق، اس کے علم کے مطابق، اس کی مہارت کے مطابق بالکل یہی ترتیب بنے گی. جیسے جیسے بیماری ڈاؤن ہوتی جائے گی وہ دوائی بھی کیا کرتا جائے گا؟ ڈاؤن کرتا جائے گا اور تبدیل کرتا جائے گا. یہ بیوقوفی نہیں ہے، یہ جہالت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ تجربہ ہے کہ وہ آپ پر تجربے کر رہا ہے، بلکہ یہ اس کے علم طب اور میڈیکل کے علم کا تقاضا ہے کہ وہ اسی طرح درجہ بدرجہ مریض کو کھڑا کرے اور تندرست کرے، صحت مند کرے، یا اس کی وہ دوائی چلائے. وہ اس کی میڈیکل کی جو تجربہ ہے اس کا تقاضا ہے، اس نے یہ ترتیب اختیار کی ہے. اب بندوں کو اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کس طرح جو ہے نا وہ راہ راست پر آئے گا اور مکمل ہو جائے گا اور پورا دیندار بن جائے گا. تو اس لیے اللہ ایک حکم اتارتے ہیں، جب لوگ اس حکم سے مانوس ہو جاتے ہیں تو پھر اگلا حکم دے دیا جاتا ہے. جب اس حکم سے مانوس ہو جاتے ہیں تو مزید اگلا حکم دے دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک تربیت سے گزر رہے ہیں لوگ، اور اللہ جل جلالہ لوگوں کے مزاج اور فطرت کو اور صلاحیت کو سامنے رکھ کے اللہ حکم دیتے ہیں. اللہ کے علم میں پہلے سے ہے کہ ہم نے اتنے عرصے کے لیے یہ حکم دینا، اور اس کے بعد یہ حکم کیا ہے
بدل देना है। अब आप पढ़ते हैं कि मक्के के ज़माने में जिहाद की इजाज़त नहीं थी, मदीने में आए तो जिहाद की क्या हो गई इजाज़त। तो आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह को पता ही नहीं था कि कल क्या होना है, पहले मना कर दिया था, जब मजबूरी बन गई तो इजाज़त दे दी। नऊज़ु बिल्लाह, ऐसा मामला नहीं है। अल्लाह के इल्म में था कि पहले इनके अकीदे को दुरुस्त करना है, कोई अहकामात देने की ज़रूरत नहीं, ना रोज़ा था, ना हज था, ना ज़कात थी, ना जिहाद था। अहकामात तो सारे मदीने में आए सिवाय नमाज के, बाकी तमाम अहकामात मदीने में आए हैं, जिसका मतलब ये है कि वहाँ असल अकायद दुरुस्त करना मकसूद था और इनको अल्लाह पर तवक्कल और भरोसा सिखाना मकसूद था। जब इनके अकायद दुरुस्त हो गए तो फिर इनको जो हुक्म मिलता है उसको क्या करते चले जाते, कबूल करते चले जाते। तो यही वजह थी कि जब इनकी अल्लाह की ज़ात से अकीदत बन गई, 13 साल में ये मेहनत हुई है, तो उसके बाद अल्लाह की यही तरतीब अल्लाह के इल्म में थी कि अब इनको मजीद अहकामात दे देंगे। तुम अहकामात फिर आना शुरू हो गए जब इनके इम्तिहान हो गए कि जो वाक़ियतन अपने ईमान और अकीदे में क्या है, पुख्ता है। तो हमें तो नहीं पता था कि कल हुक्म क्या आना है, अल्लाह के इल्म में ये पहले से तय था कि इतने अरसे के लिए ये हुक्म है और इतने अरसे के लिए क्या है, ये हुक्म है। तो एक तबीब अगर अपनी महारत का सबूत देते हुए तरीका इख्तियार करता है तो अल्लाह का तो इल्म जो है ना वो कामिल है। अल्लाह तो ऐसे तजर्बों का मोहताज नहीं है तबीबों और हकीमों और डॉक्टरों की तरह। तो इसका मतलब है कि ये अल्लाह के सब इल्म के मुताबिक था, इसलिए एक आयत की जगह दूसरी आयत दे दी जाती है ताकि ये अब अगला सबक पढ़ लें, अब ये उससे अगले स्टेप पर आ जाएं। तो यूं इंसानियत को रफ्ता रफ्ता तैयार किया गया है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और नबी अलैहिस्सलाम के इब्तिदाए नबूवत से लेकर इंतहा तक ये पूरी एक तरबियत का सिलसिला है। यही वजह है कि इस आयत में क्या फरमाया कि ये लोग तो कहते हैं कि ये घड़ के लाते हैं, जैसे कोई आदमी तजर्बे करता रहता है, कभी एक बात कह दी कभी दूसरी बात कह दी। फरमाया ये तो ये कहते हैं ना कि आप घड़ के लाने वाले। असल अक्सर लोग इस हकीकत को जानते ही नहीं है कि ये पूरी तारीख है, इससे पहले भी इसकी मिसालें क्या हैं, मौजूद हैं, पहली किताबों में भी नासिक मंसूख। तो यहाँ भी क्या है, ये सिलसिला चला और इसलिए मेरे नबी ने बतला दीजिए कि मैं घड़ के नहीं लाता, ये अल्लाह का तरीका ऐसे ही है अहकामात के हवाले से, वरना नज़्ज़लहु बिरूहुल कुदुस, इसको तो रूहुल कुदुस लेकर आए हैं। यानी मुझ पर वही कौन लाता है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ से। और ये तरीका क्यों है कि पहले एक हुक्म उसके बाद फिर दूसरा और ऐसा ऐसा, लेकिन कुरान पाक इकट्ठा तो नहीं आया, रफ्ता रफ्ता जरूरत के मुताबिक उतरता रहा। तो लियुसब्बितल्लज़ीना आमनू, ताकि ईमान वाले क्या हो जाएं, मजबूत हो जाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब अमल आता जाएगा, हुक्म आता जाएगा, तो उसको अमल के लिए वो क्या है, आसान होता जाएगा। अब देखो ये कुरान पाक जो आया है ये लोहे महफूज में पहले से था या नहीं था? लोहे महफूज में पहले से था, उतरा है तो 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके। तो उतरने में क्या तरतीब रखी गई, जैसी तुम्हें जरूरत पेश आई वैसा वैसा हुक्म अल्लाह के पास पहले से क्या है, मौजूद है। उसे उठा के वो आयतें तुम्हारे हवाले कर दी कि तुम्हारी इस जरूरत के मुताबिक ये हुक्म मौजूद है, तुम्हारी इस जरूरत के मुताबिक क्या है, ये हुक्म मौजूद है। तो इसका मतलब है अल्लाह के पास तो ये अहकामात पहले से क्या थे, मौजूद थे। तो ये नहीं मतलब कि उसमें ये तजर्बा किया जा रहा है, नऊज़ु बिल्लाह, बल्कि ये है कि ये सिलसिला पहले से अल्लाह जल्ल जलालहू के इल्म में भी था और अल्लाह चाहते भी ऐसे ही थे कि इनको पहले एक हुक्म फिर दूसरा, फिर ये नरम कर देंगे, ये सख्त कर देंगे। तो ये सब अल्लाह के इल्म के मुताबिक हुआ है ताकि लोग आहिस्ता आहिस्ता इसे कबूल करने वाले बन जाएं और इनके ईमान क्या हो जाए, मजबूत हो जाएं। इसलिए फरमाया ये किताब जो है, ये कुरान पाक, ये हिदायत है और फर्मा बरदारों के लिए खुशखबरी का जरिया है। दायरा हिदायत है अगर कोई हासिल करना चाहे, और जब इसे हासिल करेगा, इस पर अमल करेगा, तो वो फर्मा बरदार कहलाएगा, मुसलमान कहलाएगा। और जो मुसलमान है उसी के लिए खुशखबरी है कि वो कामयाब होगा, जो मानने वाला नहीं है उसके लिए कोई खुशखबरी नहीं है। आ जाएगी समझ में बात जी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।